بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز خواتین و حضرات، میں آپ کو اسلامک نالج چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سامعین کرام، آج کا یہ وظیفہ اللہ پاک کا بہت ہی پیارا اور خوبصورت نام کا وظیفہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناؤں گا اور اللہ پاک کے پیارے نام اللہ الصمد کی فضیلت اور اس کا سب سے طاقتور ترین اور آسان وظیفہ بھی بیان کروں گا۔ یہ خصوصاً ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں، معاذ اللہ، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کام میں بہت رکاوٹیں ہیں، ہماری جان نہیں چھوٹتی۔ یہ وظیفہ ان کے لیے ہے جو ہر طرف سے مایوس ہو گئے ہیں، اور کچھ تو میرے بہن بھائی ایسے بھی ہیں جو محنت نہیں کرتے، اللہ کو اپنی مدد کے لیے نہیں پکارتے، اور معاذ اللہ پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا۔ آپ اللہ کو پکار کے دیکھیں تو صحیح، آپ اللہ کی طرف آ کر دیکھیں تو صحیح، میرا اللہ آپ کی مدد کیسے کرے گا، آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ ہاں، اللہ نے کچھ قوانین مرتب کیے ہیں، کچھ احکامات ہمیں بتا دیے ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے اور اپنی حاجات کو اللہ کے در سے پورا کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، یہ وظیفہ ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو کسی بھی حاجات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی مشکل یا پریشانی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی کا کاروبار نہیں چلتا، کسی میرے بہن بھائی کی شادی نہیں ہوتی، کوئی میرا بہن بھائی بے اولاد ہے، دنیاوی کتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، کتنی بھی بڑی حاجت کیوں نہ ہو، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے اس نام سے آپ کو وہ ضرور ملے گی۔ لیکن ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یقین اور اعتماد کے ساتھ ہمیں جو بھی وظیفہ کرنا ہے وہ ضرور کرنا ہے، اور جس طرح میں بیان کروں گا اس طرح کریں، اور جو بھی ایسا کرے اور نیچے اپنا نام ضرور لکھ دے تاکہ میں بھی اس اپنے بہن بھائی کے لیے ضرور دعا کروں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ وظائف صحیح طریقے سے بیان کرنے کی اور صحیح طریقے سے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ شاعر نے ہی کیا خوب کہا، ضائع نہ کر اپنے الفاظ ہر کسی کے لیے، خاموش رہ کر دیکھ تجھے سمجھتا کون ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے، اللہ رب العزت سے کلام کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور ایک بات یاد رکھیے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کلیم اللہ کا لقب دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت ہی جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ آپ جا رہے تھے تو ایک عورت کو زار و قطار روتے دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کہنے لگی کہ میں بے اولاد ہوں اور لوگ مجھے بانجھ پن کے طعنے مارتے ہیں۔ آپ اللہ سے پوچھئے گا کہ اللہ رب العزت کیا میں ایسے ہی رہوں گی، کیا میرے ہاں بھی اولاد ہوگی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہونے کے لیے جب کوہ طور پر پہنچے تو فرماتے ہیں، یا اللہ، میں نے ایک عورت میں رستے سے ملاقات کی تو وہ عورت یہ پوچھ رہی ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ تقدیر کا لکھا ہوا کھیل ہے، اس عورت کے ہاں کبھی کوئی اولاد نہیں ہوگی، بس اسے چاہیے کہ یہ آزمائش پر صبر کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی آبدیدہ ہو گئے۔ باقی بات کرنے کے بعد جب واپس لوٹے تو دیکھا کہ وہ عورت بہت منتظر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہنچ کر کہا، تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، اور یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ اور ایک دفعہ یہ کافی وقت گزرنے کے بعد اس عورت کے گھر کے قریب ایک درویش آیا اور اس نے کھانا مانگا، تو اس بانجھ پن والی عورت نے اس درویش کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، اور اس درویش نے جاتے جاتے اسی عورت کو یہ دعا دی کہ اللہ رب العزت آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازے۔ تو سامعین محترم،
یہاں پر ایک بات کروں گا کہ اللہ رب العزت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جن کو بیٹوں کی نعمت سے نوازا ہے وہ بھی، جن کو بیٹیوں کی نعمت سے نوازا ہے وہ بھی، اور اللہ رب العزت جب کرم فرماتا ہے تو بیٹوں اور بیٹیوں دونوں کی نعمتوں سے کسی نہ کسی کو نواز دیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کا اس نعمت کے لیے یہاں پر بہت شکر گزار ہونا چاہیے۔ وہ درویش یہ دعا دے کر چلا گیا اور اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آیا، اللہ رب العزت نے وہ دعا قبول کی اور اس عورت کے ہاں اللہ رب العزت نے اولاد دے دی۔ یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم کلام ہونے کے لیے جب گئے تو پوچھ لیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو جا پہلے اپنی قوم سے ایک انسانی گوشت کی پلیٹ لے کر آ، اس کے بعد میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چھری اور ایک پلیٹ لی، اپنی قوم کی طرف آئے، اپنی آبادی کی طرف آئے، لوگوں سے بہت کہا مگر کوئی بھی اپنا گوشت دینے کے لیے نہیں مانا، اور جو ہی واپس ہونے لگے آبادی سے باہر نکلے تو وہی درویش اللہ اللہ کی صدائیں دے رہا تھا، اللہ رب العزت کا نام پکار رہا تھا۔ اس درویش سے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا کہ اے درویش میں اللہ رب العزت کے لیے آپ سے آپ کے جسم کا گوشت کا ٹکڑا مانگتا ہوں۔ تو اس درویش نے کچھ کیے بنا، کچھ دیکھے بنا اپنے بازو کا گوشت کا ٹکڑا اتار کر پلیٹ کے اندر رکھ دیا، اور جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام جانے لگے تو اس درویش نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام میرے اللہ کو پتہ نہیں کون سا گوشت پسند ہے، تو جاتے جاتے جسم کے کچھ ٹکڑے اور بھی اتار کر پلیٹ میں رکھ دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور اللہ رب العزت کو سارا واقعہ بتایا تو اللہ رب العزت نے کہا اے موسیٰ دیکھ میرے بندے کا مجھ سے عشق، میرے بندے نے مجھ سے کیسا عشق کیا، تو بتا میرا ایسا بندہ مجھ سے جب دعا کرے گا تو میں اس کی دعا کو کیسے رد کر سکتا ہوں، اور یہ وہی درویش ہے جس نے اس عورت کے لیے دعا کی تھی، تو میں نے اس عورت کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیا۔ تو سامعین کرام یہاں پر ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے دعا کا رستہ ہمارے لیے ضرور رکھا ہوا ہے۔ تو میں چلتا ہوں وظیفے کی طرف۔ سامعین کرام اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو پر شیئر کریں اور اس پر کلک کریں تاکہ آئندہ بھی آنے والے وظائف آپ تک بآسانی سے پہنچ سکیں۔ یہ وظیفہ اللہ رب العزت کا بہت ہی خوبصورت نام ہے، اللہ الصمد، بعد از نماز تہجد یا بعد از نماز عشاء۔ یہ دونوں وقت اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت کے بعد آپ سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اور وظیفہ کرنے سے پہلے خوشبو کا استعمال کریں، فرائض نماز پڑھ لیں یا بعد از نماز تہجد ایک جگہ پہ بیٹھ کر، نماز عشاء کے بعد بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی ٹائم نکال لیں، خوشبو کا استعمال کریں، پانی کا گلاس رکھ کر اول و آخر درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ الصمد کو 1100 مرتبہ پڑھیں۔ 41 دن لگاتار یہ عمل کر کے پانی پر دم کریں، خود بھی پئیں، گھر والوں کو بھی پلائیں، گھر کے کونے کونے میں دیواروں پر چھڑکیں۔ یہ چھڑکنے سے اللہ رب العزت کی رحمت آپ کے گھر کے اندر آئے گی، اور جو میرا بہن بھائی شادی کی وجہ سے پریشان ہے، رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، تو وہ اس پانی کو اپنے سر پر لگائے، اللہ رب العزت کے کرم سے انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ دعا کیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔